نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو فیصل اور ثالث بناؤں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ اس نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمام متنازع معاملات کا فیصلہ موجود ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہونے والی کتاب ہے۔ فلا تکونن من الممترین، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہونا۔ وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا، اور آپ کے رب کا کلام سچائی میں اور انصاف میں کامل ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے فیصلوں کو، اس کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم اکثریت کے پیچھے چلو گے اہل زمین کی تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر ڈالیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ تو محض گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ تو محض اندازے لگاتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، یقین رکھو کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اپنے راستے سے بھٹک رہا ہے، اور وہی ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو صحیح راستے پر ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، لہٰذا
ہر اس حلال جانور سے تم کھا سکتے ہو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم واقعی اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ وما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اور تمہارے لیے کون سی رکاوٹ ہے جس کی بنا پر تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ وقد فصل لکم ما حرم علیکم، حالانکہ اس نے وہ تمام چیزیں تفصیل سے بتا دی ہیں جو تمہارے لیے اس نے حرام قرار دی ہیں، الا ما اضطررتم الیہ، البتہ جن کو کھانے پر تم بالکل ہی مجبور ہو جاؤ تو ان حرام چیزوں کی بھی بقدر ضرورت اجازت ہو جاتی ہے۔ عام حالات میں وہ حرام ہیں، لیکن مجبوری کے حالات میں تو وہ بھی حلال ہو جاتی ہے۔ یعنی جو ذبح شدہ جانور ہے وہ تو عام حالات میں بھی حلال ہے، اس لیے عام حالات میں حلال ہے کہ جو عام حالات میں حرام جانور ہیں ان کی تفصیل تمہیں سورہ مائدہ میں بتلا دی ہے، اور وہ جو عام حالات میں حرام ہیں مجبوری میں تو وہ بھی حلال ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بہت سارے لوگ محض اپنی خواہشات نفسانیہ کی بنا پر بغیر علم کے دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، بلا شبہ آپ کا رب حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ ترجمہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 114 سے آیت نمبر 119 تک کا، اور ان آیتوں میں دو مضمون بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مضمون کا تعلق تو پیچھے سے چلی آنے والی گفتگو سے ہی ہے، وہی مذاکرات والی بات کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی مقدس دعوت سے روکنے کے لیے مذاکرات کا ڈول ڈالا ہوا تھا، اور اس میں ایک پیشکش یہ کی تھی کہ دیکھیے آپ اپنی بات پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں اور ہم اپنی بات پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، تو یوں تو فیصلہ نہیں ہو سکتا، کیوں نہ ہم کسی کو اس بارے میں فیصل بنا لیں، کسی سے ہم ثالثی کرا لیں۔ اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ اہل کتاب کو فیصلہ کرانے کے لیے بیچ میں بٹھائیں گے کہ وہ فیصلہ کر دیں۔ اب اہل کتاب کا جو حال تھا وہ تو سورہ بقرہ سے قرآن نے خوب بیان کیا ہے کہ وہ خود بھٹکے ہوئے اور اللہ کی آیتوں کو بیچنے والے ہو چکے تھے۔ ان کو فیصلہ کرانے کے لیے بٹھایا جاتا تو یقیناً ان کا فیصلہ مشرکین کے حق میں ہی ہونا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو فیصل میں کیوں بناؤں، میرے لیے تو اللہ فیصل کافی ہے۔ اور یہاں ایک اصولی بات سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ کہ اگرچہ ثالث بنانا، اپنے متنازع معاملات میں کسی کو فیصل بنانا جائز ہے اور اس کی شرعاً گنجائش ہے، لیکن یہ وہاں ہے جہاں حق متعین نہ ہو، اور حق کو متعین کرنے کے لیے فیصل مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ غور و فکر کر کے پھر حق کو متعین کرے گا کہ حق یہ ہے۔ مثلا دو آدمی ہیں اور ان دو آدمیوں کا کسی چیز کے بارے میں، کسی جائیداد کے بارے میں جھگڑا ہے، تو وہاں فیصل مقرر کیا جاتا ہے اور وہ ان کے درمیان جو سودا ہوا تھا اس کے بارے میں فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہاں یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ حقدار اصل کون ہے، مدعی حقدار ہے یا مدعا علیہ حقدار ہے۔ تو ایک فیصل مقرر کر لیا اور اس فیصل نے غور کیا اور پھر فیصلہ کر دیا کہ حق اس کا ہے، یا فیصلہ کر دیا حق اس کا ہے، یا اس نے فیصلہ کیا ہی نہیں بلکہ اس نے صلح کرا دی، تو یہ صورت جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حق متعین ہے، مثلا توحید اور شرک، ان میں بالکل متعین ہے کہ توحید حق ہے اور شرک باطل ہے۔ اب یہاں فیصل کسی کو مقرر کر کے اس سے ثالثی کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر یہاں ہم نے کسی کو فیصل مقرر کیا
کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں کہ توحید حق ہے یا شرک حق ہے، موحدین کی بات درست ہے یا مشرکین کی بات درست ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بلکہ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یہ تو شک ہوا کہ توحید اور شرک کے درمیان ثالثی ہو رہی ہے کہ ان کے درمیان درست کیا ہے، تو ایسے موقع پہ ثالثی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سخت ناراض کرنے والا عمل ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک بات ہے، لیکن یہ والی بات بھی اس سے سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص تھا اور غالباً نفسیاتی مریض تھا، اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا کہ اگر کوئی اس سے دلیل مانگے گا نا کہ نبی ہونے کی دلیل دو، کافر ہو جائے گا۔ دلیل مانگے گا نبی ہونے کی تو کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصریح کے بعد آپ نے صراحت سے کہہ دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب وہ کسی غیر نتھو خیرے کے دعوے پر اس سے دلیل پوچھنے لگا ہے کہ آپ نبی ہیں تو دلیل دیجئے، معجزہ دکھائیے، تو معجزہ مانگنے والا، دلیل مانگنے والا کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ معجزہ مانگنا اور دلیل مانگنا یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات میں شک ہے۔ ایسے ہی توحید اور شرک یہ متعین حق اور باطل ہے، کہ توحید متعین حق ہے اور شرک متعین باطل ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ان کے درمیان ثالثی نہیں ہوگی۔ فرمایا اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو فیصل بناؤں؟ تمہیں فیصلہ چاہیے تو فیصلہ اللہ کی کتاب میں آ چکا ہے۔ وقد وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، حالانکہ اس نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر کے بھیجی ہے اور اس میں اس نزاع کا فیصلہ موجود ہے۔ مفصلا یعنی اس میں فیصلہ موجود ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، اور وہ اہل کتاب کو فیصل بنانا چاہتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ یقین سے جانتے ہیں کہ یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ انہیں معلوم ہے، چاہے وہ زبان سے اقرار کریں یا زبان سے اقرار نہ کریں، لیکن یہ بات انہیں بخوبی معلوم ہے۔ فلا تکونن من الممترین، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہونا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس نے حق اور باطل کے درمیان، جو متعین حق اور متعین باطل ہیں، ان کے درمیان ثالثی کی کوشش کی تو اس نے حق پر شک کیا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو کسی اور کے کلام کی اور کسی اور کی بات کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف میں کامل ہے۔ تمت تمام ہے، اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ لا مبدل لکلماتی، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، جو اس نے فرما دیا وہی حق ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہوگا کہ مذاکرات کے بعد اب کوئی درمیانی راہ اختیار کی جائے، نہیں، بلکہ جو فیصلہ اس نے کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا ذات و صفات میں، کمالات و اختیارات میں، تو یہ فیصلہ اس کا برحق ہے، کوئی اس کی باتوں کو بدل نہیں سکتا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ ہر بات سننے والا ہے، ہر بات جاننے والا ہے۔ جو بات یہ لوگ اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں وہ ان تمام باتوں کو سن رہا ہے، اور جو یہ بری نیتیں دل میں رکھے ہوئے ہیں ان نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اچھا، اسی مذاکرات کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی کی جاتی تھی کہ دیکھیے آپ چند لوگ ہیں
اور باقی تمام ایک بہت بڑی اکثریت دوسری طرف کھڑی ہے۔ تو جو معاملات انسانوں کے انتظامی ہوتے ہیں ان معاملات میں جمہوریت جائز ہے۔ مثلا صدر کون بنے، وزیر اعظم کون بنے، کون قوم کی نمائندگی کا حق رکھتا ہے، کون نہیں رکھتا، یہ اس طرح کی جو انتظامی چیزیں ہیں ان میں جمہوریت چل سکتی ہے، اور یہاں اکثریت کی بنیاد پہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن حق اور باطل یہ ایسی چیز ہے کہ یہاں اکثریت معتبر نہیں ہے۔ فرمایا اگر آپ اہل زمین کی اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو وہ تو اللہ کے راستے سے تمہیں گمراہ کر ڈالیں گے، تو یہاں اکثریت نہیں دیکھی جائے گی۔ اگر 99 افراد باطل کے ساتھ کھڑے ہوں اور صرف ایک شخص حق کے ساتھ کھڑا ہو تب بھی یہ حق حق ہی ہوگا اور باطل باطل ہی ہوگا۔ تو اکثریت کا فیصلہ ان چیزوں میں معتبر نہیں ہے، اور اس سے جمہوریت کی حد ہمیں معلوم ہو گئی کہ جمہوریت اس لیے ہو سکتی ہے کہ انتظامی اعتبار سے افراد کا چناؤ کر لیا جائے، لیکن اس چیز کے لیے جمہوریت کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے بنائے ہوئے قانونوں کے مقابلے میں کوئی قانون بنائے۔ اب دیکھیے ایک جمہوریت وہ ہے جس میں قانون الہی کو، قرآن اور سنت کو سپریم لا مانا گیا ہو، اور قرآن و سنت کو سپریم لا ماننے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے کہ ہم اپنے انتظامی معاملات، باہمی انتظامی معاملات اکثریت کی بنیاد پر طے کیا کریں گے، یہ جائز ہے۔ اور ایک جمہوریت یہ ہے کہ ہر قسم کے فیصلے کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جو اکثریت کہے گی اس فیصلے کو مان لیا جائے گا، اکثریت کا جو بھی فیصلہ ہو اس کو تسلیم کیا جائے گا، تو یہ کفر ہے۔ اگر یہ طے کر لیا تو یہ کفر ہو جائے گا۔ تو فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ اہل زمین کی اکثریت کے پیچھے چلیں گے، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ تو تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر ڈالیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہم و گمان کے پیچھے چلیں، اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس اندازے لگائیں۔ اکثریت کے ذریعے جو بات طے کی جاتی ہے وہ بات گمان ہوتی ہے، اس کا حق ہونا یقینی نہیں ہوتا۔ اب یہاں ایک اور نقطہ سمجھنے کا ہے، وہ یہ کہ جہاں حق متعین نہ ہو وہاں گمان کے پیچھے چلا جا سکتا ہے۔ اس کی بہت آسان سی مثال یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے شک ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ میری دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، شک ہو گیا، اور معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ میری دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے۔ اب یہاں گمان یہ ہو رہا ہے کہ یہ میری تیسری رکعت ہے، تو اس گمان کے پیچھے چلنا صحیح ہے۔ یہ گمان کی پیروی ہے، لیکن یہ گمان کی پیروی بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ یہاں حق متعین ہے ہی نہیں، معلوم نہیں ہے۔ حق کے مقابلے میں گمان کی پیروی غلط ہے، حق کے مقابلے میں گمان کی پیروی کرنا یہ بالکل غلط ہے، بلکہ کفر ہے۔ دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي، حقیقت کے مقابلے میں بالکل بھی مفید نہیں ہے۔ جہاں حقیقت موجود ہو تو وہاں گمان کی بالکل پیروی نہیں کی جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حقیقت موجود ہی نہیں ہے، اب وہاں گمان کے پیچھے چل سکتے ہیں۔ تو یہ جو اکثریت کے ذریعے فیصلہ کیا جاتا ہے، یہ فیصلہ حق متعین نہیں ہوتا، بلکہ یہ گمان ہوتا ہے، صحیح بھی نکل سکتا ہے، غلط بھی نکل سکتا ہے، ایک اندازہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ اگر اپنی اکثریت کو استبدادی قوت منوانا چاہتے ہیں اور اکثریت کی بنیاد پہ یہ چاہتے ہیں
کہ ان کی بات کو مان لیا جائے تو یہ حق کے مقابلے میں گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور جہاں تعین کے ساتھ حق موجود ہے وہاں اندازے لگا رہے ہیں۔ فرمایا کہ وہم و گمان کے سوا کسی چیز کے پیچھے نہیں چل رہے، اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس خیالی اندازے لگاتے رہیں۔ ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ ختم کر دیجیے۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون بھٹکا ہوا ہے، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون ہدایت کو قبول کرے گا۔ اب اس سلسلے کو مزید آگے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا قرآن پاک میں کئی جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ پیچھے بھی آیا تھا کہ آپ چھوڑ دیجیے ان لوگوں کو۔ تو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعوت ختم کی جائے گی، مطلب یہ ہے کہ نتیجے سے آپ لاپرواہ ہو جائیے۔ نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں، جس کو ہدایت دینی ہے اس کو ہدایت مل جائے گی، اور جس کو اس نے گمراہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ بہرحال گمراہ ہو کر رہے گا۔ ایک مضمون مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد دوسرا مضمون، توحید کا بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کو حلال کرنے والا اور حرام کرنے والا مانا جائے۔ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کا فیصلہ تسلیم کیا جائے گا، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ کسی اور کو حلال کرنے کا اور حرام قرار دینے کا حق دیا تو یہ شرک ہے، اور اس کو کہتے ہیں شرک فی التحلیل والتحریم۔ حلال اور حرام میں اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ حاتم طائی جو مشہور سخی گزرا ہے، اس کے بیٹے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں تھے، مسلمان بھی ہوئے، اسلام لائے۔ اچھا، عدی بن حاتم اور ان کا باپ حاتم طائی، یہ لوگ پہلے عیسائیت کے دین پر تھے، عیسائی تھے۔ اچھا، قرآن نے یہ کہا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان اہل کتاب نے اپنے عالموں کو اور اپنے راہبوں کو رب بنا رکھا ہے اللہ کو چھوڑ کر، شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب میں ہمارے بارے میں یہ بات آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک کا مرتکب قرار دیا، حالانکہ ہم تو اپنے احبار اور رہبان کو پوچھتے نہیں تھے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ رب قرار دینا اس صورت میں ہوتا اگر ہم ان کے سامنے سجدہ کرتے، تو ہم تو ان کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے اور ان سے دعائیں نہیں مانگتے تھے۔ تو قرآن نے یہ کیوں کہا کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں کو اور راہبوں کو رب قرار دے رکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو حلال قرار دیتے تو تم اس کو حلال سمجھتے تھے، اور اگر وہ کسی چیز کو حرام قرار دے دیتے تو تم اس کو حرام سمجھتے تھے۔ اللہ کی کتاب میں حالانکہ وہ چیز حرام ہی ہوتی تھی، جیسے بھتہ لینا، چوتھ کے سردار جو ہے وہ اپنی قوم کے ہر فرد کی چوتھائی کمائی کا مالک ہوگا، یہ سرداروں کا حق سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ جو لفظ ہمارے ہاں اردو میں بولا جاتا ہے چودھری، یہ لفظ بھی اصل میں چوتھری، چوتھ لینے والے کہ جو کمائی کا چوتھا حصہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سردار تھے تو کیا تم چوتھ نہیں لیتے تھے، حالانکہ تمہاری کتاب میں یعنی توریت اور انجیل کی شریعت میں اس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے؟ فرمایا کہ جی ہاں، یہ تو ہم کرتے تھے۔ فرمایا یہی ہے کہ اللہ کی کتاب میں حرام تھا، لیکن تمہارے عالموں اور راہبوں نے اس چیز کو حلال قرار دیا، تم حلال سمجھنے لگے۔ تو تحلیل اور تحریم، کسی چیز کو حلال قرار دینا، کسی چیز کو حرام ٹھہرانا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا حق ہے۔
اللہ اپنی کتاب کے ذریعے یا اپنے رسول کے ذریعے جس چیز کو حلال قرار دے بس وہ حلال ہے، اور اللہ اپنی کتاب کے ذریعے یا اپنے رسول کے ذریعے جس چیز کو حرام قرار دے بس وہ حرام ہے۔ اب یہ بھی بہت بڑا اختلافی مسئلہ تھا مشرکین سے، اور یہ آگے چل کے بات آئے گی کہ انہوں نے اپنی طرف سے بہت سارے حرام ٹھہرا رکھے تھے اور ان کو وہ حرام سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ کی کتابوں میں وہ حرام نہیں تھے، حلال تھے۔ اور بہت ساری چیزیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حرام قرار دیا اس کو حلال سمجھتے تھے، مثلا مردار کو حلال سمجھتے تھے کہ جو جانور اپنی موت مر گیا، مثلا بکری جو ہے وہ مری ہوئی ملی تو اس کو وہ حلال سمجھتے تھے۔ یہاں شریعت محمدی میں اور اس سے پہلے بھی حکم یہ تھا کہ اگر ذبح کیا ہے تو حلال جانو، اور اگر مردار ہو گیا جانور تو اس کو حرام سمجھو۔ تو انہوں نے اعتراض کیا مشرکوں نے، اور اعتراض یہ کیا کہ جس کو تم مارو وہ تو حلال ہے اور جس کو اللہ مارے وہ حرام ہے، تو تم کتنا غلط کرتے ہو۔ یعنی وہ کہتے تھے ذبح جس کو کیا ہے اس کو تو تم نے مارا ہے، اور جس کو اللہ نے مارا یعنی مردار اس کو تم حرام سمجھتے ہو۔ اب یہ بات ایک منطقی مغالطہ تھا، اور اس کے جوابات تھے کہ بھئی جس کو ذبح کیا ہے اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہی مارا ہے، لیکن وہ مرا ہے ذبح کے ساتھ، اور جو مردار ہوا ہے اس کو بھی اللہ تعالی نے مارا ہے، لیکن وہ مرا ہے بغیر ذبح کے۔ دونوں کو موت تو اللہ کے حکم سے ہی آئی ہے، لیکن جس کی موت ذبح کے ذریعے آئی ہے وہ حلال ہے، اور جس کی موت ذبح کے بغیر آئی ہے وہ حرام ہے، یہ کہا جا سکتا ہے۔ اور اس کی جو توجیہ ہے وہ کی جا سکتی تھی کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ جس کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے جسم سے فاسد خون سارا کا سارا بہہ جاتا ہے، اور فاسد خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ جانور طیب ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے، اور جو مردار ہوتا ہے تو اس کا وہ فاسد خون سارا کا سارا اس کے گوشت میں جذب ہو جاتا ہے، اور گوشت بھی اب خبیث ہو گیا، نجس ہو گئے۔ جواب تو تھا، لیکن یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے تربیت کی مسلمانوں کی، اور تربیت یہ کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم پر ایمان رکھو۔ اصل جواب یہ ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے تو جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ حلال ہی ہے، چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، اور جس چیز کو اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہی ہے، چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ تو جو اصل جواب ہے وہ تو یہی ہے۔ بہت سارے لوگ کیوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، کیوں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عقلی توجیہ بتلائی جائے، مصلحت بتلائی جائے، کہ جناب دین کے مصالح ہمیں بتلائے جائیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی مسالے کو اچھی طرح پیسو، عربی کے مصالح کو اردو کے مسالے کے ساتھ بطور تجنیس کے اور بطور علمی نقطے کے تبدیل کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ سل بٹے پر ان مسالے کو پیس ڈالو۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کو مصلحت کے بعد جانا تو اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم تھوڑا ہی مانا، اپنی عقل کو مانا، مصلحت معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم ہے، ماننا چاہیے۔ تو فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو ہر اس حلال جانور میں سے کھا سکتے ہو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ نے یہاں لکھا ہے کہ احکام الہیہ کے مقابلے میں خیالی گھوڑے دوڑانا مومن کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں یقیناً مصلحتیں ہوتی ہیں، لیکن مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اطاعت کو مصلحت کے جاننے پر موقوف رکھے۔ مصلحت معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، اللہ کا حکم ماننا چاہیے۔ تو یہاں کہا اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو
تو کھاؤ ہر اس جانور میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے، کھا لو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہارے لیے کون سی رکاوٹ ہے جس کی بنا پر تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، حالانکہ عام حالات میں جو جانور تمہارے اوپر حرام کیے گئے ہیں وہ تمام چیزیں تمہیں تفصیل سے بتا دی ہیں۔ سورہ مائدہ میں یہ بات گزر چکی ہے کہ جو جانور مردار ہو گیا وہ حرام ہے، جو چھت سے گر کر مر گیا یا جو کسی اور حادثاتی موت ہو گیا یا جس کو درندوں نے کھا لیا یا جو آپس کی لڑائی میں مر گیا، کسی بھی طرح مردار ہو گیا تو وہ حرام ہے۔ اور الا مضطررتم الیہ، اس میں بھی استثناء رکھا کہ اگر مجبور ہو جاؤ تو اس کو بھی کھا سکتے ہو، لیکن جو ذبح کیا گیا ہے یہ تو مردار میں شامل ہی نہیں ہے، تو تمہارے لیے کیا رکاوٹ ہے کہ اس کو نہ کھاؤ۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، اب جو انہوں نے منطقی مغالطہ دیا تھا کہ جس کو اللہ مارے اس کو نہ کھاؤ اور جس کو تم خود مارو اس کو کھا لیتے ہو، تو فرمایا کہ بے شک بہت سے لوگ کسی علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ محض اپنی خواہشات کی بنیاد پر دوسروں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ تو جو احکام شریعت کے مقابلے میں عقلی دلائل دے تو اس کو یہی کہنا چاہیے کہ اپنی عقل اپنے پاس رکھو، ہم اللہ کا حکم مانیں گے۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، پھر دھمکی دی جا رہی ہے کہ بلا شبہ تمہارا رب حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے، یا حد سے گزرنے والے بے فکر نہ رہیں، ان کا محاسبہ کیا جائے گا اور ان سے حساب لیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں میں جو بھی نور اور ہدایت ہے ہم سب کو عطا فرمائے۔